کرتی ہے یا سورج زمین کے گرد طواف کرتا ہے. لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہے، لیکن جب علم نے آ کے، سائنس نے آ کے ثابت کر دیا کہ زمین سورج کے گرد طواف کر رہی ہے تو لڑائی ختم ہو گئی. تو معلوم ہوا جہاں یقین آ جائے وہاں لڑائی ختم ہو جاتی ہے. توجہ ہے. زمانے والے 2500 سال پہلے سقراط کا قتل ہوا. 2500 سال پہلے. حضرت عیسیٰ کے زمانے سے بھی 500 سال پہلے. مسئلہ کیا تھا؟ سقراط کہتا تھا حق حق ہے، باطل باطل ہے. بادشاہ وقت کہتا تھا، صاحبان اقتدار کہتے تھے ہمارے جھوٹ کو سچ کہو. سقراط کہتا تھا مر جاؤں گا، جھوٹ کو سچ نہیں کہوں گا. کہا پھر زہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار ہو جاؤ. سقراط نے کہا اگر حق پر موت ہے تو قبول ہے. سارے ہزاروں شاگرد سقراط کے رو رہے تھے، لیکن سقراط بڑے اطمینان سے زہر کا پیالہ پی کے دنیا سے جا رہا تھا اور رہتی دنیا تک کے سمجھا رہا تھا کہ حق پر کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. 2500 سال کے بعد پچھلی صدی میں یونان کی عدالت میں ایک شخص نے ایک کیس دائر کیا کہ 2500 سال پہلے جو قتل ہوا تھا وہ صحیح نہیں تھا، ظلم تھا، جبر تھا. آج حق چاہیے. عدالت بیٹھی، جج آئے، وکیل آئے. 2500 سال پہلے بھائی نہ قاتل زندہ ہے، نہ بادشاہ زندہ ہے، نہ اس وقت کا چیف جسٹس زندہ ہے، نہ سقراط زندہ ہے. یہ کیا تماشا لگا رہے ہو؟ تم تو پڑھی لکھی دنیا کے دوست ہو، تم یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ پورا کیس چلا، کیس داخل دفتر کیا گیا کہ قاتل مر چکا ہے اور فائل بند کی گئی. جب ہم نے یونان والوں سے پوچھا کہ یہ سارا ماجرا کیا تھا تو کہہ رہے تھے 2500 سال پہلے اسی یونان کی زمین میں ظلم ہوا، ہم آج اس کا بدلہ لے رہے ہیں. تو محترم سامعین، جدید دنیا میں یہ مجلس عزا کو یہ شرف حاصل ہے کہ 14 صدیوں میں جہاں جہاں بھی کوئی باطل نقاب منافقت اوڑھ کے تاریخ کے راستے میں آ رہا ہے، مجلس عزا میں وہ طاقت ہے کہ بڑی قوت اور طاقت سے باطل کے چہرے سے نقاب کھینچ کے بتاتی ہے یہ باطل ہے اور ہمارا حسین حق ہے. زندہ زندہ مردہ مردہ یا علی. محترم سامعین، جہاں جہاں مؤرخ چلاکی کر کے قلم کی چلت پھرت دکھائے گا وہاں وہاں اس کا یہ ہاتھ مجلس عزا روک لے گی. اس لیے کہ مؤرخ درہم و دینار کی چھنکار میں بکتے رہے. ایک گستاخی تاریخ کی یاد دلاؤں. جو ساری زندگی مصطفیٰ سے جنگ کرتا رہا اسے تاریخ نے لکھا مات مسلمہ، کہ یہ مسلمان مرا ہے. اور جو ساری زندگی مصطفیٰ کی حفاظت کرتا رہا یعنی ابو طالب، یعنی علی کے بابا، یعنی رسالت کے محافظ، اسے تاریخ نے لکھا کہ جی کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور بڑی عجیب داستان لکھتا ہے کہ جب وقت آخر تھا تو محمد مصطفیٰ نے، بھتیجے نے اپنے چچا کے کان میں کہا تھا چچا میرے کان میں لا الہ پڑھ لو، میں جنت میں ضمانت لے لوں گا. لیکن افسوس کہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا. یہ سر ہلا ہلا کے بتاتا ہے کہ علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں کہوں گا ارے بدبخت، تجھے کان میں کی ہوئی بات سمجھ میں آ گئی. وہ جو سوالات حاجیوں کے مجمع میں محمد نے علی دکھا کے کہا تھا من کن کا مولا. ابو طالب علیہ السلام زندہ باد. ابو طالب علیہ السلام زندہ باد. نعرہ حیدری. محترم سامعین گرامی قدر، ابو طالب کون ہے؟ اسلام کا پہلا جلسہ کہاں پہ ہوا؟ دعوت ذل شیرہ کہاں پہ ہوئی؟ حضرت جوانوں یہ تاریخ بھی سنا کریں.
اگر آپ بڑی تعداد میں جوان یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو مجھے حوصلہ نہ ہوتا، لیکن تاریخ پڑھ کے آپ کو، آپ کی نئی نسل کو یہ امانت حوالے کر کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے کہ پہلا جلسہ اسلام کا حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا۔ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ مکہ میں تو اللہ کا بھی گھر تھا۔ بھائی جس کا جس علاقے میں گھر اور ڈیرا ہوتا ہے، وہ سیاسی بیٹھکیں، وہ مذہبی اجتماعات اپنے ڈیرے پہ کرتا ہے، کسی کے ڈیرے پہ جا کے نہیں کرتا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جی کعبہ میں اس وقت بت پڑے تھے، اور جہاں بت ہوں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہو سکتے۔ تو اتنا تو مان، جس زمانے میں رحمان کے گھر میں بت تھے، اس زمانے میں عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ محترم سامعین، یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، یہ بات قوت ادراک کی ہے، یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ زمانے والوں آؤ پہچانو، علی کا بابا کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ ابو طالب وہ ہے جس کے یہ دو بازو اسلام کی طاقت بن گئے، جو اسلام کا سہارا بنا، جو اسلام کا محسن ہے، جس نے نبوت کو اپنی آغوش میں لوریاں دے دے کے پالا ہے۔ آپ بیرونی ممالک کا سفر کریں، آپ کے بچے ضد کریں کہ ہم نے یہاں برگر کھانا ہے، چکن برگر یا مٹن برگر یا کوئی بھی، تو آپ کہتے ہیں بچہ ذرا ٹھہر جاؤ، کسی پاکیزہ ہوٹل کو آنے دو، کسی حلال دکان کو آنے دو، تجھے ایک وقت کا کھانا میں کسی حلال دسترخوان سے کھلاؤں گا، کسی مسلمان کا دسترخوان آنے دو۔ ارے تو ایک دن کا کھانا بچوں کو کافروں کے گھروں سے نہیں کھلاتا، اور جس کے دسترخوان پہ اللہ کے محمد و علی پلتے رہے۔ محترم سامعین گرامی، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ تاریخ کی چلت پھرت کون روکے گا؟ یہ مجلس حسین بتائے گی۔ یہ اس نسل کو کون سبق سکھائے گا؟ یہ مجلس حسین سکھائے گی۔ دعوت ذی العشیرہ اسلام کی پہلی بیٹھک، میرا اللہ تیری ذات کی تو فطرت ہے، تو بنی اسرائیل کو بھی من و سلوہ کھلا رہا ہے۔ آج سلطان الانبیاء کا پہلا جلسہ ہے، آج کے دن من و سلوہ نازل کر۔ آواز آئے گی خاموش، میں پہلے دن علی کے گھر کا لنگر کھلا کے ان کو علی کی عظمتوں کی داستان سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلا دن بھی، دوسرا دن بھی، تیسرا دن بھی بہترین کھانے، لیکن ویسے آپ نے بندوبست اب صحیح کر لیا ہے مجمع کا کہ پہلے مجلس سناتے ہو، اس کے بعد لنگر۔ اگر لنگر پہلے ہو جائے تو پھر ذرا مجمع دائیں بائیں ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، تو اب لنگر پہلے ہوتا تھا اور سرکار دو عالم کی گفتگو بعد میں، تو مجمع سنتا نہیں تھا، چلا جاتا تھا۔ تو وہاں بھی احسان ابو طالب یاد دلاتا ہوں۔ جب تیسرے دن مجمع جانے لگا نا، تو ابو طالب کے چہرے پہ جلال آیا۔ ابو طالب کھڑا ہوا، کہا ابو لہب بیٹھ جا، اور پھر کہا قم یا سیدی۔ زمانے والوں نے محمد کو سید بعد میں پکارا ہے، ابو طالب نے پہلے دن پکارا ہے۔ زمانے نے گرم سامعین گرامی ارباب معرفت، اور کتنا خوبصورت مجمع تھا، کتنا خوبصورت ماحول تھا کہ جب ابو طالب کھڑے ہیں، ابو لہب کھڑے ہیں، تو یوں کہنے دو یہاں سے ابو لہب اٹھا، وہاں سے ابو طالب اٹھے، یہاں سے قذاب اٹھا، وہاں 14 سچوں کا باپ اٹھا، یہاں تبت یدا ابی لہب اٹھا، یہاں علم یجد کا یتیمن فآوا اٹھا۔ کہا محمد جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے، محمد جو بولنا چاہتا ہے بول لے، یا یوں کہوں کہ ابو طالب اسے کہتے ہیں حیدر و حسنین کہ سجاد خدا ہو، جعفر ہو کہ موسیٰ ہو کہ باقر ہو کہ
رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نبی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری سید باسوا ہو، یا مہدی آخر کے زمانے میں چھپا ہو، ہر جزء اس پیکر کے غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا ابو طالب علیہ السلام زندہ باد ابو طالب علیہ السلام زندہ باد سیدنا بلندر صلوات اللہ صلی اللہ۔ صدا جی شاہ صاحب۔ تو ہم زمانے کو خبردار کر رہے ہیں کہ حسین والوں پر، علی والوں پر FIR کر کے راستے نہیں روکتے۔ ہمارے اہل سنت دوست مفتی صاحب کل پرسوں ان پر حملہ ہوا، کیوں وجہ کیا تھی؟ شان ابو طالب بیان کرتے رہے، اور وہ اپنی YouTube چینل پہ آ کے اپنی مرہم پٹی کے ہمراہ بیان دے رہا تھا، مجھے کٹ مرنا پڑے قبول ہے لیکن شان اہل بیت بیان کرتا رہوں۔ زمانہ آج بدل چکا ہے، آج دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ کسی زمانے میں تم پروپیگنڈے کرتے تھے تو ان کا اثر ہوتا تھا، آج تو جتنی تیزی سے تشیع پھیل رہی ہے، علم پھیل رہا ہے، نالج پھیل رہا ہے، پڑھی لکھی دنیا سوال کرتی ہے۔ ایک مغربی مفکر نے، ایک رائٹر ہے، ایک خاتون رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی کہ جب دیکھا کہ لوح عالم پر حسین نے کربلا جیسا واقعہ رونما کیا تو ریسرچ کرنے لگی کہ حسین کون ہے، اور جب سرچ کی عربی زبان میں اس کی کتاب کا ترجمہ ہوا، کہنے لگی حق بنتا ہے کہ حسین جیسی شخصیت وجود میں آتی، اس لیے کہ حسین کا بابا علی ہے، دادا ابو طالب ہے۔ آج میں کل بھی مصائب نہیں پڑھ سکا اور بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ کہیں وقت گزر نہ جائے، بس گزارش نوجوانوں آپ سے یہ ہے کہ زمانے میں نے اور آپ نے عزت و آبرو سے رہنا ہے، ہمیں ایجوکیشن، علم اور عمل کے سائے میں اپنی قوم کو آگے لے کے جانا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے رہبروں جیسے دنیا میں کہیں رہبر نہیں ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے جیسے اللہ نے بہترین رہبر بنائے ہیں ویسے بہترین شیعہ ہونے کا ثبوت عطا بہت اچھا۔ اور ساتھ میں احسن تقویم، اللہ نے ہمیں منزل احسن تقویم عطا۔ بہت سارے نوجوانوں نے پوچھا ہے مولانا پریشان رہتے ہیں، جاب نہیں لگتی، بہترین روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، زندگی کی تنگدستی کھائے جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ 2 لحظے کے لیے اس دروازے پہ جھک کے دیکھو، یہاں نسخے عطا ہوئے ہیں۔ شاید پہلے کسی مجلس میں اتنی تفصیل سے نہ عرض کیا ہو، اگر کوئی انسان دنیا کی عزت چاہتا ہے پھر لازم ہے کہ اپنے استاد کا احترام کرے، اور اگر کوئی انسان دنیا میں مال و دولت چاہتا ہے کہ رزق کم نہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ حد سے زیادہ اپنے والد کا احترام کرے، اور اگر کوئی زندگی میں کائنات عالم و آدم کی رحمتیں چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنی والدہ کا احترام کرے۔ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتوں میں جو سب سے بڑی صورت ہے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ یہ گائے والی صورت کیا معنی؟ کیا مطلب ہے یہ گائے والی صورت؟ یعنی یہ وہ گائے ہے جو ایک والد نے اپنے بیٹے کو تحفے میں دی تھی۔ علامہ فرمان علی نجفی کا ترجمہ قرآن پڑھیں، اس کے حاشیے میں تفصیل سے یہ واقعہ ہے، اب وقت نہیں، میں تیزی سے گزر رہا ہوں۔ والد کا احترام کیا تھا کاروباری نوجوان نے،
جب والد اٹھا پوچھا بیٹا آج کاروبار چلا, آج کوئی ڈیل ہوئی؟ کہنے لگا بابا آج منافع تو بہت مل رہا تھا لیکن آپ سو رہے تھے اور گودام کی چابیاں آپ کے تکیے کے نیچے تھی. کہا بیٹا مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا بابا دنیا لینے کے لیے آپ کی نیند خراب نہیں کر سکتا. اس خدا کو اتنا پسند آیا اس جوان کا اپنے والد کا احترام. باپ کہنے لگا بیٹا یہ گائے تحفے میں دے. ادھر باپ نے بیٹے کو گائے تحفے میں دی. وہاں سے دروازے پہ دق الباب ہوا. بنی اسرائیل والے وہ گائے خریدنے کے لیے آ گئے اور قیمت کیا دی؟ کہا گوشت نکال لیں گے, سونا چاندی بھر کے کھال تیرے حوالے کر دیں. ایک گائے اتنی مہنگی, اللہ نے پوری سورہ کا نام اس گائے پر رکھا. میرا خالق, واہ 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 واہ. یہ نسخے ہمارے اپنے پاس ہیں, ہم خود سمجھ سکتے ہیں. والد کو آنکھیں نکالے جا رہے ہیں, والد کام کہے کرنے کو تیار نہیں ہے, والدہ ہم سے پریشان ہے, سوشل میڈیا پہ کتنے مسائل چل رہے ہیں, والدہ دکھی ہے, اور انسان باہر میں سارا دن بھی ٹکرے مار کے آؤ سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا جب تک گھر میں موجود والد اور والدہ تم پر راضی. یہ نسخہ ہے بہترین نوکری, بہترین عزت, بہترین کمال حاصل کرنے کا. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن کے. وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اے میرا بندہ اپنے والدین کے سامنے اپنے پر جھکا لے. میرا اللہ ہمارے تو بازو ہیں پر نہیں ہیں. مجھے مثال اس وقت سمجھ میں آئی جب کوئی شکاری کسی شکار پر وار کرتا ہے, پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا زمین پہ گرتا ہے تو گویا اس کے جیسے پر پڑے ہوتے ہیں, ویسے اب کہتا ہے کہ اے میرا شکاری میرا کوئی مرضی نہیں, میرا کوئی بس نہیں چلتا, جیسا تیرا جی چاہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے اپنے والدین کے سامنے اکڑ خانی نہ کر. حضرت موسیٰ نبی خدا, کہا موسیٰ آج کے بعد گھر سے باہر قدم رکھنا تو دھیان سے رکھنا, احتیاط سے رکھنا. کہا کیوں اللہ؟ کہا آج وہ والدہ چلی گئی ہے جو تیرے لیے دعائیں کرتی تھی. آج بے لوث دعا کرنے والی والدہ دنیا میں نہیں رہی. اے نبی خدا آج کے بعد جب قدم رکھو تو آرام سے رکھو, دھیان سے رکھو, توجہ سے رکھو. اور حضرت موسیٰ کا پڑوسی وہ کون تھا؟ وہ جو ماں کا احترام کیا کرتا تھا. سارا واقعہ کسی اور وقت میں آپ کو سناؤں گا. ماں کے احترام میں کائنات ملی, اور میں یہاں ماؤں سے ایک 10 بستہ گزارش کروں گا. اگر اللہ نہ کرے بیٹا فرما بردار نہ ہو تو پھر انہیں بد دعا مت کرنا. اللہ جتنے جلدی دعا قبول کرتا ہے اتنی جلدی ماں کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے, اتنے جلدی باپ کی بد دعا بھی قبول ہوتی. ایک نوجوان ہے, بڑا نیک ہے, متقی ہے, عبادت گزار ہے. عبادت کرنے کے لیے شہر سے باہر ایک جنگل میں چلا گیا. ماں کی طبیعت خراب ہوئی. ماں آئی اور ماں نے کہا آ میری خدمت کر. یہ کہنے لگا نہیں میں یہاں ٹھیک ہوں, مجھے شہر اچھا نہیں لگتا, میں یہاں رہوں گا. ہمیں بھی شوق ہوتا ہے نا بڑے بڑے شہروں میں منتقل ہونے کا. والدین گھر ہیں اور ہم بڑے شہر کے شوق میں چلے گئے دنیا کمانے کے لیے. دنیا تو اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھی تھی. کہنے لگا نہیں, ماں کا دل ٹوٹا, ماں نے بد دعا کر دی. اللہ تجھ پر شہر کی بدکار عورت کو ہنسائے, فاحشہ تجھ پر تیرا مذاق اڑائے, فاحشہ عورت تیرا مذاق اڑائے. اس نے کہا میں اتنا نیک, یہ مرحلہ کہاں آ سکتا ہے. کچھ دن گزرے, اسی جنگل میں کسی خاتون کا گزر ہوا. ایک چرواہا وہاں موجود تھا. چرواہے نے اس خاتون پر ظلم کر دیا, اور جب اس خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو سارے شہر نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے. تو وہ ڈر کے کہنے لگی وہی نیک عابد عبادت گزار جو اچھا آدمی ہے اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. اب تہمت لگ گئی. وہ گنہگار نہیں تھا, وہ غلط کار نہیں تھا, لیکن ماں کی بد دعا اثر کر رہی تھی. شہر کے حاکم نے کہا کہ اسے ایک گدھے پہ سوار کر کے سارے شہر میں پھراؤ. اور جب اس کی سواری وہاں پہنچی جہاں بدکار اور فاحشہ عورت کا گھر تھا, وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کے اس کی طرف ہنس رہی تھی. تو اسے یاد آیا یہ تو ماں کی بد دعا قبول ہو گئی.
وہیں اللہ سے توبہ کرنے لگا، میرا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیری ذات جانتی ہے میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ ماں بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی، جب حاکم شہر نے کہا ایسے پھانسی دے دو، اب ماں تھی نا، اب تڑپی، اب خدا سے کہنے لگی میرا اللہ میں نے اتنی سخت بد دعا دے دی، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، میرا بیٹا بے گناہ ہے، اسے معاف کر دے۔ ابھی پھانسی کے اس تختے پر پہنچ چکا تھا کہ وہ بچہ بولا جو اس خاتون کی آغوش پہ تھا، کہنے لگا یہ پھانسی پہ چڑھنے والا میرا باپ نہیں، فلاں چرواہا میرا باپ۔ میری ماں سے میری گزارش ہے، میرے والدین سے گزارش ہے، بچوں پر بد دعا کبھی نہ کرنا، اور بچوں سے یہی گزارش ہے کبھی والدین کا دل نہ دکھانا، اور سلام ہے ان ماؤں پر جنہوں نے زمانے کو کربلا پال کے دی ہے۔ جب بھی اس پاکستان میں اور دنیا بھر میں بڑے بڑے مجمع دیکھتے ہیں نا، جو عزادار جلوس ماتم سب حسین کے گھر آباد ہے نا، یہ آبادیاں ان ماؤں کی پاکیزہ جھولیوں کی وجہ سے۔ شکریہ سجدہ شکر بجا لایا کرو، اللہ نے حسینی ماں عطا کی ہے جس نے آغوش میں حسین حسین کرنا سکھایا ہے۔ کربلا میں 9 مائیں ہیں جو آئی ہیں کربلا میں، اور ان کے لخت جگر ان کے سامنے شہید کیے گئے ہیں۔ ایک وہاب قلبی کی ماں، یہ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی نئی شادی ہے، اس کی دلہن بھی موجود ہے، وہاب قلبی بھی موجود ہے۔ ازادارو جب اس کا سر تن سے جدا کر کے ماں کی طرف بھیجا گیا نا، ماں نے سر اٹھایا، سینے سے لگایا، فوج اشقیاء کی طرف پھینک کے کہتی ہے جو راہ حسین میں دے دیا ہے واپس نہیں، جو راہ حسین۔ ایک اور شہید کوفہ کا رہنے والا ہے، کربلا کے 72 شہداء میں نام ہے اس کا۔ اس کی ماں کوفہ کے بازار میں خریداری کر رہی ہے، جب کانوں میں آواز ٹکرائی نا کہ زہرا کا غریب لال کربلا میں ہے اور فوجوں نے گھیر لیا ہے، اور اکیلا نہیں آیا، اس کے ساتھ اس کی زینب جیسی بہن بھی ہے۔ وہاں سبزیاں چھوڑی بھاگی، اپنے بیٹے کا شانہ ہلا کے کہنے لگی تو گھر ہے اور زہرا کا لال جنگل میں ہے۔ زہرا کی بیٹیاں کربلا تک آ گئی ہیں، ماں اپنے بیٹے کو لے کے آئی ہے بارگاہ حسین میں، اور بڑی قربانیاں دی ہے۔ کربلا کی ایک ماں کا نام رباب ہے جو بھری جھولی لے کے آئی تھی، خدا کی قسم خالی ہاتھ مدینہ گئی ہے۔ اور جب ابو حمزہ صومالی نے پوچھا تھا نا مولا یہ آپ کے گھر میں دھوپ میں بیٹھنے والی بی بی کون ہے، تو مولا نے گریہ کر کے کہا تھا ابو حمزہ صومالی یہ میری ماں رباب ہے، یہ تپتی دھوپ میں پڑے ہوئے حسین اور اصغر سے وعدہ کر کے آئی ہے جب تک زندہ رہوں گی تب تک سائے میں نہیں بیٹھوں گی، تب تک ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ ازادارو جب حرمل مارا گیا، مختار نے مار دیا حرمل کو، سید سجاد نے کہا اب اصغر کا قاتل مر گیا ہے، اب ماں آ، کہنے لگی اے اللہ حکم دینے والا بھی امام اور جس سے وعدہ کر کے آئی ہوں وہ بھی امام، اے اللہ اب فیصلہ تو کر۔ ایک ہاتھ سید سجاد نے پکڑا، دوسرا ہاتھ زینب عالیہ نے پکڑا، ابھی پہلا قدم سائے پہ آیا تھا کہ سید سجاد کی آواز آئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِلَيْهِ اجرکم جعلکم من الواقعین۔ اللہ آپ کا شمار رونے والوں میں فرمائے۔ ازادارو ایک ماں کا نام ام فروا ہے۔ ازادارو اللہ نہ کرے کوئی بچپنے میں یتیم ہو جائے، یہ بیوہ ماں درد سمجھتی ہے کہ کتنی مشکلوں سے یتیم کو پالا ہے، کتنی مشکلوں سے یتیم کو پالا ہے۔ ازادارو قاسم بھی تو یتیم ہے نا، ازادارو عصر عاشور قاسم پریشان ہے کہ اے چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دو، اور بار بار بے چینی میں پوچھتا ہے چچا شہیدوں میں میرا نام لکھا ہوا ہے، کہا اصغر کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ غیرت ہاشمی جوش میں آتی ہے، چچا یہ فوج اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے، اب کیا جواب دے حسین؟
اجرکم جعلکم من الباقی۔ عزادارو، قاسم بار بار چچا سے اجازت مانگ رہا ہے، اجازت نہیں ملی، خیمے میں آیا ہے، خیمے کے ستون کے ساتھ سہارا لے رہا ہے۔ عزادارو، قاسم کو یاد آیا بابا نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر مشکل وقت آ جائے تو پھر یہ اپنے چچا کو دینا۔ تعویذ لایا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، اے بھائی حسین، میں حسن مجتبیٰ کربلا میں موجود نہیں ہوں، میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کر۔ عزادارو، قاسم کو اجازت ملی، یہ واحد شہید ہے کربلا کا جو خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا، حسین نے اٹھا کے سوار کرایا۔ عزادارو، زرہ نہیں پہنی اس لیے کہ قاسم کے سینے کی کوئی زرہ موجود نہیں تھی۔ عزادارو، میرے مولا حسین نے ایک کام کیا، قاسم کا گریبان چاک کیا، یہ علامت تھی یتیم ہونے کی۔ حسین چاہتے تھے میرا قاسم یتیم ہے، کوئی یتیم سمجھ کے رحم کر لے۔ اجرکم جعلکم من الباقی۔ عزادارو، تفصیلی مسائل میرے ذاکر بھائی سنائیں گے، بس دو جملے عرض کرتا ہوں۔ فوج اشقیاء کا ایک سپاہی کہتا ہے قاسم ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند طلوع ہوا اور فوج اشقیاء میں غروب ہو گیا، ایک کے بعد ایک کو فنار کرتا جا رہا ہے۔ جب ارزق کے سارے بیٹے مار چکا نا تو ارزق بدمست ہاتھی کی طرح آگے بڑھا۔ میرے مولا حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ رحم کر میرا یتیم قاسم، یہ عرب کا پہلوان۔ عزادارو، قاسم نے فنار کیا اور فوجی جنرل نے کہا یہ ابو طالب کے گھر سے ہے، یہ بنی ہاشم ہے، ایسے نہیں مارا جائے گا۔ اب سارا لشکر آگے بڑھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار مار، کہا چچا آخری سلام۔ اجرکم جعلکم من الباقی۔ عزادارو، میرے مولا حسین اتنی تیزی سے آئے ہیں کہ اتنی تیزی سے علی اکبر کے لاشے پہ بھی نہیں آئے۔ عزادارو، جب میرے مولا حسین نے حملہ کیا نا تو یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں میں قاسم پامال ہوتا رہا۔ کہا چچا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ قاسم کو اٹھایا، سینے سے لگایا تو قاسم کے قدم کربلا کی زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ جب آ کے خیمے میں قاسم کا لاشا رکھا، کہا ام فروہ کہاں ہے؟ کہا وہ خیمے کی اوٹ میں ہے، سر سجدے میں ہے، آواز آ رہی ہے، اے اللہ تیرا شکریہ، اے اللہ تیرا شکریہ۔ عزادارو، دعا مانگو، اے اللہ کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ بھیج، اے اللہ میری مائیں بہنیں دعائیں لے کے آئی ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ایک مومنہ مریضہ ہے، اس کو شفا یاب فرما۔ تجھے اس وقت کا واسطہ، تجھے اس وقت کا واسطہ جب یہ قافلہ لٹ گیا۔ عزادارو، یہ قافلہ کربلا سے شام آیا، شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ آیا تو بی بی ام فروہ گھر نہیں گئی، کہا مجھے حسن کی قبر پہ لے جاؤ۔ حسن کی قبر پہ آئی، اپنی گٹھڑی کھولی، ایک کرتا لے